تکمیل السنن الرواتب فی الیوم واللیلۃ سنۃ عشرۃ رکعۃ۔ سنن رواتب دن اور رات میں 12 رکعت ہیں۔ رکعتانی قبل الفجری، 2 رکعت فجر سے پہلے۔ واربع قبل الظہری، اور 4 رکعت ظہر سے پہلے۔ رکعتانی بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد۔ ورکعتانی بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد۔ ورکعتانی بعد العشاء، اور 2 رکعت جو ہے عشاء کے بعد۔ وفی صلاۃ الجمعۃ اربع قبلہا واربع بعدہا، اور نماز جمعہ میں 4 نماز جمعہ سے پہلے یعنی فرض سے پہلے، واربع بعدہا، اور 4 اس کے بعد۔ والتراویح 20 رکعۃ، اور تراویح 20 رکعت بعشر تسلیمات بعد العشاء فی لیالی رمضان۔ تراویح 20 رکعت ہے عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں، بعشر تسلیمات 10 سلاموں سے، یعنی 10 سلاموں کے ذریعے 20 رکعت تراویح رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد۔ وصلاۃ الوتر علی قولہما، اور ان دونوں یعنی امام ابو یوسف امام اعظم کے قول پر وتر کی نماز جو ہے تو وصلاۃ العیدین فی احدی الروایتین، اور عیدین کی نماز 2 روایتوں میں سے ایک میں۔ تو واجب ہے، ایک قول یہ بھی ہوگا 2 روایتیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جو ہے وہ سنت موقع میں آتی ہے، اس نے کہا 2 روایتوں میں سے ایک میں۔ وصلاۃ الکسوف علی الصحیح، اور مذہب صحیح پر جو ہے صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز۔ وقیل واجبۃ، اور کہا گیا وہ واجب ہے۔ وصلاۃ الخسوف والاستسقاء علی قول، اور چاند گرہن کی نماز اور نماز استسقاء جو بارش کو طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، علی قول، ایک قول پر۔ واما المستحب، اور رہا مستحب یعنی جو نفل کی یا سنن غیر مؤکدہ کی منزل میں ہے، تو فاربع قبل العصر، وہ 4 جو ہیں عصر سے پہلے ہیں۔ واربع قبل العشاء، عشائی، اور 4 عشاء کے بعد۔ وبعدہا، اچھا عشاء سے پہلے، وبعدہا، اور اس کے بعد۔ ورکعتانی بعد رکعت ظہری، اور 2 رکعت ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد۔ ورکعتانی بعد رکعتي العشاء، اور 2 رکعت عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد۔ وست بعد رکعت المغربی، اور 6 جو ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ تو جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیۃ المسجد یا تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ، اور تحیۃ المسجد تو کہہ رہے ہیں تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوگی کل صلاۃ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ، کہ دخول کے وقت جو نماز بھی پڑھی مسجد میں تو وہ جو ہے تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوگی۔ وقیل یؤدی بعد القعود، اور کہا گیا ہے کہ بیٹھنے کے بعد ادا کرے، یعنی تحیۃ المسجد جو ہے مسجد میں جائے پہلے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے ادا کرے۔ ورکعتي الاحرام، اور احرام کی 2 رکعت یعنی احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، تو یہ بھی جو ہے مستحب کے درجے میں آتا۔ کذالک ینوب عنها كل صلاة فرضت كانت او نفلا وصلاة الضحى، اور اسی طرح سے قائم مقام ہوگی اس کے ہر وہ نماز چاہے فرض ہو یا نفل ہو،
اور صلاۃ ضحیٰ چاش کی نماز و اقلھا اربعن، اور چاش کی نماز کے بعد چاش کی نماز میں جو ہے کم از کم اس کی تعداد 4 رکعت ہے، وہ اکثرها سنتا عشرتا رکعتن، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ 10 رکعت 12 رکعت ہے، وہ صلاۃ الحاجتی، اور اسی طریقے سے جو ہے نماز حاجت، کوئی پریشانی دقت کوئی حاجت آ جائے تو انسان نماز حاجت کے ایک نیت سے پڑھے، اور صلاۃ الاستخارہ کما فی شرح منیت المصلی، اسی طریقے سے صلاۃ استخارہ ہے، وتمامها مع الکلام علی صلاۃ الرغائب، اور اس پر صلاۃ استخارہ پر پورا کلام جو ہے صلاۃ الرغائب میں ہے، ولیلۃ البرات مذکورۃ فیہ لابن امیر الحاج الحلبی، اور لیلۃ برات یعنی شب برات کی جو نماز ہے یہ بھی علامہ ابن حاج حلبی کی کتاب میں جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، ضابطہ فیما اذا عینا و اخطأ، اب ایک ضابطہ بتا رہے اس میں کہ جب اس نے تعیین کی اور خطا کی اس سلسلے میں، الخطأ فیما لا یشترط تعیین له لا یضر، تو خطا اس میں جس تعیین شرط نہیں ہے جس کے لیے، اس میں خطا جو ہے کوئی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کا تعیینی مکان الصلاۃ، جیسے کہ نماز کی جگہ کی تعیین یہ شرط نہیں ہے، وہ زمانیہ یا اس کے زمانے کی تعیین، و عدد الرکعاتی اور رکعات کی تعداد کی تعیین، فلو عینا عدد رکعات ظہری ثلاثا، جب یہ تعیین شرط نہیں ہے تو اگر معین کی ظہر کی رکعتوں کی تعداد 3 او خمسن یا 5 صحا تو یہ صحیح ہوگا، اور نماز پڑھنی ہے 4 لیکن اس نے ایسا کر دیا کہ 3 یا 5 کر دی ظہر میں، اس بات کی تعیین کی، تو جب بھی جو ہے نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ رکعات کی جو ہے تعداد کی تعیین یہ شرط نہیں ہے، لأن التعیین لیس بشرط، کیونکہ تعیین جو ہے شرط نہیں ہے، تو ضابطہ یہ ہے فالخطأ فیہ لا یضر، تو اس میں خطا کرنا کوئی نقصان نہ دے گا کہ جس میں تعیین شرط نہیں ہے۔ قال فی البنایہ، اور بنایہ میں کیا، ونیت عدد الرکعاتی والسجدات لیست بشرط، اسی کہ رکعات کی تعداد کی نیت یا سجدے کی تعداد کی نیت کے 2 سجدے کرنا ہے ایک رکعت میں، لیست بشرط یہ شرط نہیں ہے، ولو نوى الظہر ثلاثا، تو اگر جو ہے نیت کی ظہر میں 3 کی او خمسن یا 5 کی صحت، تو نماز جو ہے درست ہو جائے گی، وتلغو نیت التعیین، اور جو یہ تعیین کی جو نیت ہے اس نے کی تھی ظہر میں 5 یا 3 کی، یہ لغو ہو جائے گی تعیین کی نیت، نماز درست ہو جائے گی۔ کما اذا عین الامام من یصلی به فبان غیرہ، جیسا کہ امام نے جب معین کیا کہ من یصلی به، وہ کس کو نماز پڑھا رہا ہے، جس کو وہ نماز پڑھا ہے، فبان غیرہ، تو کوئی اس کا جو ہے غیر نکلا، ومنہ اذا عین الادا فبان ان الوقت خرج، اسی طرح سے جب معین کی ادا کو کہ میں ادا نماز وقت کے اندر ہے ادا کر رہا ہوں، اس نے یہ نیت کی تھی، فبانا ان الوقت خرجا، بعد میں ظاہر ہوا کہ وقت جو ہے نکل گیا، اب القضاء یا قضا کی جو ہے اس نے نیت کی تعیین کی تھی، اور بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ نہیں وقت تو ابھی تھا، تو نماز درست ہو جائے گی۔ وعلی ھذا الشاہد اذا ذکر ما لا يحتاج الیہ فاخطأ فیہ لا یضر، اسی طرح سے گواہ نے جب ذکر کیا اس چیز کا جس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، فاخطأ فیہ، اور پھر اس میں اس نے خطا کی، لا یضر، تو یہ خطا کوئی نقصان نہیں دے گی، کہ قاضی نے جو ہے گواہ سے گواہی مان لو چاہیے کسی میٹر میں کہ تم نے دیکھا یا تم نے سنا، تم وہاں موجود تھے یا گواہی دیتے ہو، اب اس نے کہا ہاں
میں نے دیکھا یا میں نے سنا، میں موجود ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب جتنی گواہی تھی جس معاملے کی، اس میں اور باتیں بڑھا دی کہ گواہ جو ہے کانا تھا یا لولا تھا یا لنگڑا تھا، تو ایسی چیز کا ذکر کیا جس میں گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اس میں خطا کر گیا وہ بیان میں اپنے۔ تو کہہ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اور گواہی غیر معتبر نہیں ہوگی ایسی چیز کے ذکر میں خطا سے جس کا ذکر ضروری نہ تھا۔ وقال فی البزازیہ لو سالہم القاضی او لون الدابہ، اگر قاضی نے ان سے پوچھا چوپائے کے رنگ کے بارے میں، فذکروا لونا، پھر انہوں نے جو ہے ایک رنگ ذکر کیا، ثم شہیدوا عند الدعویٰ، پھر وہ گواہ کے وقت جو ہے جب موجود ہوئے، وذکروا لونا آخر، تو اس کا اس دوسرا رنگ ذکر کیا کلر کے اس کلر کا تھا، تو قبلوا، تو کہہ رہے ہیں قبول کر لی جائے گی شہادت، لأن التناقض فیما لا يحتاج الیہ لا یضر، کیونکہ تناقض ایسی چیز ہے کہ جس کے ذکر کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس نے تضاد بیانی سے کام لیا، تو وہ سرے سے ہی ضرورت نہ تھی، تو اس میں پھر لیکن کر گیا اس میں خطا، تو لا یضر، یہ خطا کوئی نقصان دہ نہ ہوگی گواہی کے بھی سلسلے میں۔ واما فیما یشترط فی تعیین کالخطاء من الصوم الى الصلاۃ واقصی ومن صلاۃ الظہر الى العصر فإنه یضر، اور رہا جس میں کہ تعیین شرط ہے وہ اس میں خطا کرنا، کل خطاء من الصوم الى الصلاۃ، جیسے کا خطا صوم میں صلاۃ کی طرف، کہ رکھنا تھا روزہ، تعیین یہ کی اس نے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو عکسی یا معاملہ اس کے برعکس کو پڑھنا تھی نماز، تعیین میں کر دیا روزہ، تو کہہ رہے ہیں تو تعیین کرنا چونکہ یہاں پہ شرط تھا، اس میں خطا کی، تو جس میں تعیین شرط ہے اس میں خطا جو ہے یہ نقصان دے گی، یعنی وہ عبادت پھر جو ہے نہیں مانی جائے گی، جس کی نیت کی ہوگی وہی مانی جائے گی۔ ومن صلاۃ الظہر الی العصر فإنه یضر، اور صلاۃ ظہر سے عصر کی طرف، یعنی پڑھنی تھی ظہر، تعیین کر دی عصر کی، تو فإنه یضر، یہ چیز جو ہے نقصان دے گی، یعنی جو ہے عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ ومن ذلك ما اذا نوى الاقتداء بزید فاذا هو امر، اور اسی طرح سے جب اقتداء کی نیت کی زید کی، فاذا ہوا امر، تو وہ نکلا امر۔ والافضل اللہ یعین الامام عند کثرت الجماعت کئی لا یظہر کونہ غیر المعین فلا یجوز، اور افضل یہ ہے کہ امام کی تعیین نہ کرے عند کثرت الجماعت، جماعت کے کثیر ہونے کی وجہ سے، تاکہ غیر معین ہونا اس کا ظاہر نہ ہو کہ اس نے جو نیت کی تھی تو معین کا غیر نہ نکلے۔ فینبغی، تو مقتدی کے لیے مناسب ہے، ان ینوی القائم فی المحراب کائنا من کان، کہ وہ نیت اس بات کی کرے کہ جو بھی محراب میں کھڑا ہے وہ میرا امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ولو لم یخطر ببالی انہ زید او امر جاز الاقتداء بہ، تو اگر اس کے دل میں خطرہ نہ گزرا کہ وہ زید ہے یا عمر ہے، جو بھی امام ہے اس نے کہا کہ نہیں بھئی مفتی جابر صاحب کے پیچھے کہ میں نے اقتداء کی، وہ نکلے کوئی اور صاحب، تو اب جو ہے ایسا نہ کرے، بلکہ جو بھی امام ہے اس کے پیچھے نماز ہے تو پھر اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ، اور اگر اس نے اقتداء کی کہ جو بھی امام محراب میں کھڑا ہے، لیکن اس کے گمان میں جو امام صاحب محراب میں کھڑے ہیں فلاں صاحب، وہ زید صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے میں اقتداء کر رہا ہوں، یہ نیت کی، وَهُوَ عَمْرٌ، لیکن وہ نکلے عمر، صح اقتداؤہ، تو اقتداء صحیح ہوگی، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى، کہ اعتبار اس کا ہی ہے جو اس نے نیت کی، لا لما رہا، نہ کہ جو ہے جو اس نے دیکھا، وَهُوَ نَوَى الاقتداء بِالْإِمَامِ، اور اس نے نیت کی تھی امام کی اقتداء کی۔ وفی التاتار خانیہ لو صلی الظہر، اگر کسی نے ظہر پڑھی، وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُهْرُ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ،
اور اس نے نیت یہ کی کہ یہ جو ہے منگل کے دن کی ظہر ہے، ظہر کی نماز پڑھی اور نیت یہ کی کہ منگل کے دن کی ظہر ہے، فتبین انہ من یوم الاربعاء، بعد میں واضح ہوا کہ دن تو بدھ کا ہے، زیادہ ظہر ہو تو اس کی ظہر جو ہے جائز ہے، والغلط فی تعین الوقت لا یضر، اور وقت کی تعین میں غلطی یہ جو ہے نقصان دہ نہیں ہے کہ نماز نہ ہو، مثلہ فی الصوم، اور اسی کی جو ہے مثل صوم لو نبا قضا یوم الخمیس، کہ اس کو جو ہے روزے کی قضا رکھنی تھی، نیت یہ کی کہ جمعرات کے روزے کی قضا کی، فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ، ہاں تو اس میں جو ہے اس سلسلے میں جس میں تعین شرط ہے اس میں خطا کر رہے ہیں، کیا نقصان دے گا؟ اگر اس نے نیت کی تھی جمعرات کے روزے کی قضا کی کہ جو میرا روزہ جمعرات کا چھوٹا میں جمعرات کے روزے کی کا رکھ رہا ہوں، یہ نیت کی اس نے، اور بعد میں ظاہر یہ ہوا کہ نہیں دن تو وہ دوسرا تھا، پیر کا تھا یا کوئی دن تھا، تو اب یہ جو ہے اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ، اور اس پر اس کا غیر ہے تو جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ نَوَى قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ، اگر اس نے نیت کی کہ قضا کی جو اس پر روزہ ہے، وَهُوَ يَظُنُّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ غَيْرُ جَازٍ، جو اس پر روزہ قضا ہے اس کی نیت کرتا ہوں، گمان میں یہ تھا کہ جمعرات کا ہے، لیکن جو ہے وہ روزہ کسی اور دن کا تھا تو جائز ہے، کیونکہ اس نے یہ نیت کی نا کہ جو مجھ پر روزہ قضا ہے، چاہے اس کے گمان میں جمعرات تھی مگر جو قضا ہے وہ دن کسی اور دن کی قضا کی تھی، جب بھی جو ہے جائز ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ اس نے اگر کسی شخص کو جو ہے دیکھا اور اس نے جو ہے اقتدا کی نیت کی، کس طرح سے؟ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ، کہ میں نے نیت کی اس امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے جو کہ زید ہے، فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ، اور وہ نکلا زید کے خلاف، یعنی مان لو ہمارے امام صاحب نکلے نماز پڑھنے کے بعد تو جازہ جائز ہوگا، لِأَنَّ عَرَّفَهُ بِالْإِشَارَةِ، اس لیے کہ اس نے اس کو خاص کر دیا اشارے سے، کہ میں نے نیت کی اس امام کی جو زید امام کھڑا ہے محراب میں، تو اس امام سے جب اس امام کی ہے تو زید کے خلاف بھی نکلا، تو اشارے سے جب اس کو اس نے خاص کر دیا، معرفہ بنا دیا، تو بات جو ہے ختم ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ بِالْإِشَارَةِ فَلَغَتِ التَّسْمِيَةُ، تو جو تسمیہ اس نے جو اس امام کی نیت کی جو زید ہے تسمیہ لغو ہو جائے گی۔ وَقَذَا لَوْ كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ لَا يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَهُوَ غَيْرُ جَازَ أَيْضًا، اور اسی طرح سے آخری صف میں تھا، صفوں کے آخر میں تھا، اور وہ لا یرا شخصہ، کسی شخص کو یعنی امام صاحب کو نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس نے اقتدا کی، فنوى الاقتداء بالامام القائم فی المحراب الذی هو زید، کہ میں نیت کی اس امام کی جو جو امام صاحب محراب میں کھڑے ہیں جو کہ زید ہیں، میں نے زید امام کی محراب میں کھڑے زید امام کی نیت کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے فَإِذَا هُوَ غَيْرُهُ، وہ نکلے ہمارے باکار کوئی دوسرے امام صاحب نکلے، تو چونکہ جو میں امام صاحب زید کھڑے ہیں تو اس کا خیال غلط ہو گیا، وہ زید ہیں، لیکن جو محراب میں کھڑے ہیں جب یہ نیت کر لی تو جو ہے جازہ جائز ہوگا۔ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَطَاءِ فِي تَعْیِینِ الْمَیِّتِ، اور اسی کے مثل جو ہم نے ذکر کیا اسی کے مثل ہے، اسی پر تفریع فی الخطاء فی تعیین المیت، میت کی تعیین میں خطا۔ وعند الكسرة ينبي الميت الذي يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير، تو کثرت کے وقت اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میت جو ہے جس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں وہ صفوں میں پیچھے ہے، کہ یہ لیڈیز ہے یا جینس ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس نے یہ نیت کی کہ
جس میت کی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کی نیت سے وہ بھی کھڑا ہو گیا تو قذف فی فتح القدیر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی عمدۃ الفتاوی لو قال اقتدیت بهذا الشاب، اور عمدۃ الفتاوی میں ہے اگر اس نے کہا اقتدیت بهذا الشاب، میں نے اس نوجوان کی جوان کی اقتدا کی، فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ، اس نیت سے کھڑا ہوا کہ میں نے جو ہے اس جوان کی یا نوجوان کی نیت کی، اور نماز سے فارغ ہوئے، فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ، وہ نکلے جو ہے بوڑھے، امام صاحب سے بوڑھے، تو اب نیت تو کی تھی اس نے جوان کی، لم یصح، تو یہ درست نہیں ہے اس کی اقتدا۔ وَلَوْ قَالَ اقْتَدَيْتُ بِهَذَا الشَّيْخِ، اب اس کا الٹا لے لیں، اس نے نیت کی تھی اقتدیت بهذا الشیخ، کہ میں نے اس شیخ کی اقتدا کی، شیخ کا ترجمہ یہ کہ بوڑھے کی، شیخ کی لفظ بولا کہ میں نے شیخ کی اقتدا کی، فَإِذَا هُوَ شَابٌ، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے امام صاحب سے جوان پٹھے، صحا، تو یہ اقتدا جو ہے درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الشَّابَّ يُدْعَى شَيْخًا لِعِلْمِهِ، کیونکہ جوان کو بھی شیخ کہہ کے پکارا جاتا ہے اس کے علم کی بنیاد پر، کہ بھئی علم اچھا ہے، اور بھئی شیخ کیسے ہیں، شیخ صاحب ہیں ہمارے، بخلاف عکسہ، برخلاف اس کی عکس کے، کہ جب نے کی تھی جوان کی، تو جوان کو بوڑھا کر کے نہیں پکارا جاتا ہے، لیکن شاب کو شیخ کہہ دیا جاتا ہے اس کے علمی مقام کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو اس صورت میں ہو جائے گی، اس کے برعکس جو اس سے پہلے صورت گزری اس میں نہیں ہوگی۔ والاشارۃ ھاہنا لا تکفی، اور اشارہ یہاں پر کافی نہیں ہے، لأنها لم تکن اشارۃ الی الامام انما ہی الی شاب، جی ایک منٹ رک جاؤ گے، ایک منٹ رک جاؤ، بیٹھ لو، لال والے میں، لال والے وہ 55، ہلو، وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ، اور اسی کے مثل جو ہے روزے میں، لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا هو عليه غيره لا يجوز، ارے اچھا پلٹ گیا برقع۔ والاشارۃ ھاہنا، اور اشارہ یہاں پر جو ہے لا تکفی کافی نہیں ہوگا، لئلا لم تکن اشارۃ للامام انما ہی الی شاب، جب اس نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے اس جوان کی اقتدیت بہذا الشاب، اس جوان کی اقتدا کی، اور وہ نکلا بوڑھا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں اقتدا صحیح نہیں ہے، تو اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اشارہ تو اس نے کیا تھا، تو اقتدا تو درست ہونا چاہیے پہلی صورت میں بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں والاشارۃ ھاہنا لا تکفی، اشارہ یہاں پر کافی نہیں ہوگا، لأنها لم تکن اشارۃ للامام، کیونکہ اشارہ امام کی طرف نہیں ہے کہ میں نے اقتدا کی اس امام کی، بلکہ اس نے تو اشارہ شاب کی طرف کیا تھا کہ میں نے اقتدیت بہذا الشاب، اور وہ تو نکلا بوڑھا، تو کہہ رہے ہیں لئلا تکفی والاشارۃ ھاہنا لا تکفی، اشارہ یہاں پر کافی نہیں ہوگا، لأنها لم تکن اشارۃ للامام، کیونکہ اس میں اشارہ امام کی طرف نہیں ہے، انما ہی الی شاب، بلکہ اشارہ تو جو ہے شاب کی طرف ہے، جوان کی طرف، او شیخین، یا شیخ کی طرف ہے، فتأمل، تو تم غور کر لو۔ وعلی ھذا، اور اسی طرح لو نوى الصلاۃ علی المیت الذکری، اگر اس نے نیت کی مذکر میت کی نماز جنازہ میں، فتبین انہ انثی او عکسہ لم یصح، تو پھر ظاہر یہ ہوا کہ یہ انثی ہے یا اس کا عکس ہے، نیت کی تھی انثی کی، ذکر نکلا مذکر نکلا، لم یصح، تو درست نہیں ہے۔
ہاں اس میں ایک صورت یہ گزری وہ کہے جب معلوم نہیں ہے، اور یہ کہے کہ جس شخص کی جس کی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اپنے دل میں نیت کی اسی کی میں بھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث تو صحیح ہوگا۔ بلا مرا حکمہ مائدہ عینہ عدد الموتى اشارتن فبانا انہ مکسر او اقل، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا کہ جب اس نے تعین کی عددہ موتى عشرتن کہ مردوں کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے، 10 مردوں کی جو ہے اس نے نیت کی، فبانا انہم اکثر، پھر بعد میں ظاہر یہ ہوا کہ وہ 10 سے زیادہ تھے، او اقل یا کم تھے، لیکن ہے وَيَنبَغِي أَلَّا يَضُرَّ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَلْبِسْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّاهِدُ وَيَنْبَغِي أَلَّا يَضُرَّ، ہاں یا تو اس نے کہ 10 تھے تو اس سے زائد نکلے، او اقل یا اس نے 10 کی نیت کی اقل نکلے، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَضُرَّ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ نقصان نہ دے یہ تعین جب اس نے نیت کی تھی 10 کی اور نکلے کم، 10 کی نیت کی تھی الا اذا بان انہم اکثر، مگر ظاہر یہ ہوا بعد میں پتہ ہی چلا کہ وہ 10 سے زیادہ تھے، تو اس صورت میں جو ہے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَلْبِسْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّاهِدُ، تو ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کی نماز جنازہ کی اس نے نیت نہیں کی ہوگی، وَهُوَ الزَّاهِدُ، اور وہ زائد ہے، تو یعنی جو 10 سے زائد ہیں تو اس صورت میں صحیح نہیں ہوگی، اور 10 کی نیت کی تھی کم ہے تو سب کی ہو ہی گئی، سب آ گئے کم والے تو